السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن آزادی مبارک۔ آئیے کچھ لمحوں کے لیے پاکستانی نہیں مسلمان بن کر سوچتے ہیں، پاکستان آزاد ہے تو کس مد میں؟ غور کیجئے، فرنگی وضاقتہ اپنانے کی آزادی کیا ہمارے ملک میں ہے یا نہیں؟ جبکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مفہوم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ دراصل یہ آزادی نہیں، شیطانی احکامات کو کھلم کھلا عام کرنے کی آزادی ہے، وگرنہ پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا تھا نا، پھر اسلام نافذ کیوں نہیں آج تک؟ کیوں نافذ نہیں ہوا آج تک؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آج ہمارے تمام ادارے آزاد ہیں، عدلیہ آزاد، فضائیہ آزاد، نیوی آزاد، ہماری جتنی بھی آرمی فوج، سبھی ہمارے سیکیورٹی ادارے سبھی آزاد ہیں۔ تو پھر کون سی طاقت ہے جو اسلام کو نافذ کرنے میں مشکلات کا باعث بنی ہوئی ہے، اسلام کی راہ میں حائل ہے؟ کیوں ہم خود کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ہم لوگوں نے؟ ہوش کریں، جاگ جائیں، ہمارے گھروں کو بغیرتی کی آگ لگ چکی ہے۔ اسلامی نظام حکومت رحمت ہے اور بس، باقی اس کے مقابلے میں ہر نظام تباہی و بربادی ہے اور بس۔ آج آزادی ہے ہمارے وطن میں تو کس چیز کی؟ عورتوں کو کپڑے سے آزادی، جبکہ اسلام میں عورت کو شرعی پردے کا حکم ہے، پردے میں رہنے کا حکم ہے۔ آج ہم لوگ اپنے ہی گھر کی عورتوں کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھیں تو آپ کو شرم آئے گی کہ یہ ہماری بہن بیٹی ہے، یہ ہماری بیوی ہے۔ ہم کس طرح کے مرد بن چکے ہیں؟ تمام ادارے آزاد ہیں، عدلیہ آزاد، فضائیہ، نیوی، فوج، ہر ادارہ آزاد ہے، پھر کون سی طاقت حائل ہے جو اسلام نافذ نہیں ہونے دے رہی؟ جبکہ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر، بد نگاہی ہر پل بد نگاہی ہو رہی ہے اور آزادی ہے، جبکہ اسلام میں نامحرم پر دوسری نگاہ ڈالنا گناہ ہے۔ غور کیجئے، جھوٹ بولنے پر آزادی ہے، جبکہ اسلام میں جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ قتل و غارت گری کی ہمارے ملک میں آزادی، جبکہ اسلام میں ایک بے گناہ کو قتل کرنا انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی سرعام بے گناہوں کو قتل کرتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ سب مسلمان نہیں ہیں۔ دراصل یہ آزادی نہیں بلکہ شیطانی احکامات کو کھلم کھلا عام کرنے کی آزادی ہے۔ ہمارے تمام ادارے آزاد ہیں، تو پھر کوئی تو طاقت حائل ہے نا جو اسلام نافذ نہیں ہونے دے رہی۔ تو جب تک اسلام نافذ نہیں ہوتا ہم خود کو کیسے آزاد کہہ سکتے ہیں؟ سوچیں، غور تو کریں، ہم خود کو آزاد کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ ہر دوسرا مسلمان شخص رشوت دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، آزادی ہے، جبکہ ہمارے اسلام میں رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو پھر یہ رشوت کون لیتے ہیں اور کون دیتے ہیں؟ کیا مسلمان نہیں؟ کس چیز کی آزادی ہے ہمارے ملک میں؟ جشن آزادی ہم کس چیز کی مناتے ہیں؟ ہمارا ملک تو اسلام کے نام پر بنا نا، تو اسلام کہاں پر ہے؟ جب تک اسلام نافذ نہیں ہوتا ہم آزادی کیوں مناتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، کس چیز کی آزادی؟ کیا ہماری عدلیہ نہیں چاہتی کہ اسلام نافذ ہو؟ کیا فضائیہ نہیں چاہتی اسلام نافذ ہو؟ کیا نیوی نہیں چاہتی؟ فوج نہیں چاہتی؟ تو پھر حائل کون سی طاقت ہے اسلام کے نفاذ میں؟ اگر یہ تمام ادارے بے بس ہیں تو پھر ہم آزاد نہیں ہیں، پھر ہمیں آزاد ہونا ہے، کیونکہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنانا، تو اسلام نافذ کیوں نہیں؟ ہر دوسرا شخص آزاد ہے، ہر ادارہ آزاد ہے، اسلام نافذ کیوں نہیں؟ کافروں کے تہوار منانے کی آزادی، جبکہ کافروں کی مخالفت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ ہم کافروں کے ہر تہوار کی، ان کی ہر وضاقتہ کی، ان کے ہر عمل کی
مخالفت کریں تو ہم آزاد کس مد میں ہیں؟ کس چیز کی آزادی؟ ہم کس چیز کی آزادی مناتے ہیں؟ بہنیں بیٹیاں ہماری بے حیا بے پرد ہو چکی، گھروں میں فحاشی اور یعنی کی آگ بارود پھیل چکا، ہم لوگ آزادیاں منا رہے ہیں۔ ناچنے گانے کی ہمارے ملک میں آزادی ہے، جبکہ اسلام میں یہ تمام کام حرام ہیں۔ میوزک، ساز باجے، یہ سب کچھ ہمارے اسلام کے اندر حرام ہے، ان کو توڑنے کا حکم ہے، ان سے دور رہنے کا حکم ہے، مگر ہم لوگ ہی نہیں، ہمارے حکمران بھی بخوشی سارے کام کرتے ہیں۔ تو پھر آزاد کس مد میں ہیں؟ کوئی بتائے تو صحیح کہ ہم کس مد میں آزاد ہیں؟ کیا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کون سی طاقت حائل ہے؟ جبکہ ہم آزادی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ آزاد ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کی آزادی ہے، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، جبکہ اسلام کے اندر حاکم اسلام سختی کے ساتھ نماز کا پابند بناتا ہے۔ سودی کاروبار کی آزادی ہے، جبکہ اسلام میں سگی ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے۔ سود کا کام کرنے والا، لکھنے والا، ہم لوگ آزاد کس مد میں ہیں یار؟ غور تو کریں، کیا ہم سچ مچ مسلمان ہی ہیں؟ اگر مسلمان ہی ہم سب ہیں تو پھر اسلام نافذ کیوں نہیں؟ کافروں سے میل جول کی آزادی، جبکہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم جشن آزادی ہر سال کس لیے مناتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں کہ ہم لوگ دین اسلام سے آزاد ہونے کی آزادی مناتے ہیں، یا کہ دین اسلام کو اپنا کر کے احکام شرعیہ کو اپنے اوپر نافذ کر کے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی آزادی مناتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں آزادی عطا ہوئی اور ہم لوگ تیرے دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک خطہ حاصل کیا اور اس کے اوپر اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پیارے ساتھیوں، ہم لوگ آزاد نہیں ہیں۔ یہ آزادی نہیں، بربادی ہے ہمارے لیے۔ تو خدا کے لیے جہاں تک آپ کی رسائی ہے، اپنے ساتھیوں کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و کربا کو، تمام اداروں تک یہ آواز پہنچائیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اسلام کے نام پر ہم لوگوں نے ملک بنایا تھا، تو اسلام کو فی الفور نافذ کیا جائے، اسلامی احکامات کو نافذ کیا جائے۔ اگر جو اس کی راہ میں آتا ہے اس کے کاٹ کر پھینک دیا جائے، اگر جو اس کی راہ میں آتا ہے اسے کاٹ کر پھینک دیا جائے، کیونکہ ہم لوگ آزاد ہیں تو اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اپنے اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کے زندگیاں بسر کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔